جرم کی دنیا سے ایک نئی جرم کہانی کے ساتھ ٹیم مجرم کون پہنچی ہے شہر اولیا کی دھرتی ملتان میں۔ ناظرین، کس طرح سے تھانہ قطب پور کی حدود میں احمد رضا نامی شخص کو ماسٹر اکرم، جو کہ ان کا فیملی ٹیلر تھا، اس نے بے معنی اور بے دردی سے تشدد کیا۔ اس کی سینے پر 3 ضربیں لگائیں۔ ضربیں لگانے کے بعد اسے پھر بھی سکون نہ ملا، اس نے گردن کاٹی۔ گردن کاٹنے کے بعد اس کی کمر پر وار کیے اور بروٹلی مرڈر کر دیا۔ احمد رضا کا کیا قصور تھا کہ احمد رضا کو اتنی بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا؟ تھانہ قطب پور کی پولیس نے کس طرح سے کارروائی کی اور ملزم کو کس طرح سے ٹریس کیا؟ ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حسن ملک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون۔ ہم اٹھائیں گے حقائق سے پردہ اور آپ کی عدالت میں پیش کریں گے، جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکیں در حقیقت اس کیس کا ہے مجرم کون۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہم اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں، یہ وہ گلی ہے جو مین ایک اسٹریٹ ہے گارڈن ٹاؤن کی، اور اس کے علاوہ یہ وہ دکان ہے۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ وہ دکان تھی جس میں وہ کام کرتا تھا، ماسٹر ٹیلر کی یہ وہ دکان تھی۔ دوستی بھی اس کی یہیں کے اہل علاقہ کے ایک لڑکے کے ساتھ ہوئی، احمد کے ساتھ، اور خیر یہاں پر تو سارا وقوع سرزد ہو گیا، جو معاملہ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ سامنے ہی ساتھ ان کی دکان ہے، یہ عرصہ دراز سے جانتے تھے انہیں۔ بھجن بتائیے گا، آپ کی یہاں پر دکان کتنے عرصے سے ہے اور آپ کتنے عرصے سے اس شخص کو جانتے تھے؟ میری دکان میں نے ابھی کھول لی ہے، 6-7 مہینے ہوئے ہیں، اور میرا اس سے اتنا خاص واسطہ تو نہیں تھا، کبھی نہ کبھی ایسا واسطہ رکھا۔ اچھا، ہاں، تو بس یہی پتا تھا ٹیلر ہے۔ اچھا، اور نہیں، یہ جو اکرم نامی شخص ہے، یہ کبھی لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے یا کچھ اس طرح سے کرتے ہوئے دکھائی دیتا تھا آپ کو؟ میرے سامنے تو کوئی ایسا وہ نہیں، کوئی ایسا جھگڑا نہیں، اپنا آتا تھا، کام کرتا تھا، اس کے بعد چلا جاتا تھا دکان۔ اچھا، کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہاں پر وہ جو احمد نامی لڑکا تھا، اسے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہوا تھا یہاں پر؟ ہاں، وہ آتا جاتا تھا، اس کو دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، اسے دیکھا ہوا تھا۔ اچھا، تو آپ کو یہاں پر کتنا عرصہ ہو گیا دکان مجھے کھولے ہوئے؟ 6-7-8 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ آپ یہیں کے رہائشی ہیں؟ ہاں جی، رہائشی بھی یہیں کے ہیں، تو آپ اسے ویسے جانتے تھے اس ٹیلر ماسٹر کو؟ میں تو نہیں جانتے تھے، بس یعنی یہ اپنا کام کرتا تھا، آپ اپنا کام کرتے تھے؟ کیونکہ ہماری وہاں دکان ہے نا، ہم وہیں ہوتے تھے، یہ تو اب بنائی ہے دکان۔ اچھا، پہلے آپ کی دکان وہاں پر پرلے تھی؟ سائڈ پہ۔ اچھا اچھا، تو کبھی ویسے آپ نے سنا تھا اس کا کسی سے کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا؟ کوئی ایسا چکر کبھی بھی نہیں؟ تو جس دن یہ وقوع ہوا ہے اس دن اس کی دکان کھلی ہوئی تھی؟ پتہ نہیں، میں جب جاتا تھا اکثر کھلی ہوتی تھی۔ اچھا، میں 9-9:30 بجے چلا جاتا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہاں قتل ہو گیا ہے؟ یہ تو جب شٹر گیٹ اٹھائے ہیں، پولیس آئی ہے، جب پتہ لگا۔ اچھا، تو اس سے پہلے آپ؟ اس سے پہلے تو ہم یہی سمجھتے ہیں بلی مری پڑی ہے، میں نے اپنی دکان کی صفائی کر لی، انہوں نے اپنے گھر کی صفائی کر لی، سارا صفائیوں میں ہی لگے رہے ہیں۔ یہ تو جب پتہ لگا کہ بھائی شٹر گیٹ اٹھایا، پھر پتہ لگا بھائی یہ تو کوئی اور کاروائی ہے۔ اچھا، تو وہ جب یہ وقوع ہوا تھا، جب یہ شٹر اٹھا، تو اس ٹائم آپ نے دیکھا تھا لاش کو؟ نہیں، میں وہیں کھڑا رہا، بدبو سونگ کے ہمارا تو برا حال ہوا پڑا۔ اچھا، یعنی مسلسل کئی دنوں سے بدبو آ رہی تھی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پر، یہ ان کے سامنے ہی دکان ہے، ان کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ گزشتہ 6-7 ماہ پہلے انہوں نے یہاں پر دکان کھولی تھی۔ دکان کھولنے کے بعد یہ ان کے کوئی ایسا چیز، یہ جو شخص تھا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ بھی نہیں تھا، ان کے ساتھ صرف ہیلو ہائی کی حد تک یہاں پر موجود تھے، لیکن کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس کیس کے تفتیشی آفیسر محمد کلیم اللہ صاحب موجود ہیں۔ کلیم اللہ صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ اس کیس کے ریلیٹڈ تفتیش آپ کے پاس تھی، یقیناً ایک تفتیشی آفیسر کا بڑا مین کردار ہوتا ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں اس میں پریشر بھی ہوتا ہے، لامحالہ سوسائٹی کا پریشر بھی ہوتا ہے، افسران کا پریشر بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ملزم کو فوراً اریسٹ کرنا ہے کہ اس پریشر سے بھی بچا جا سکے۔ اس کیس کے ریلیٹڈ کیا کہنا چاہیں گے؟ تفتیشی مراحل آپ کے لیے کتنے زیادہ مشکل تھے؟ جب یہ کیس مقدمہ درج ہوا تھا 365 کا درج ہوا تھا، کہ یہ اغوا ہوا تھا احمد احسان، اس کے بعد یہ 302 بنی ہے۔ جو ملزم تھا محمد اکرم، جس کو بعد میں نامزد کیا گیا ہے، وہ ٹیلر ماسٹر تھا۔ اچھا، گارڈر ٹاؤن ملتان میں وہ 2014 سے وہ اس نے دکان لی تھی، وہاں کام کرتا تھا۔ اس کی دکان کے اندر سے ہی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کوشش یہ کی ہے کہ اس بات کا ثبوت مہیا کریں، اس مثل پہ لے کے آئیں کہ وہ کہیں اس بات سے انکار نہ کر دے کہ یہ دکان میری ہے ہی نہیں۔
تو جو کرایہ داری جو مالک تھا جو کرایہ داری ایکٹ کے تحت اسے دکان دی ہوئی تھی اس کے ثبوت ہم نے مصر میں لگائے ہیں. اس کے علاوہ PFSO کو بلوا کے وہاں سے فنگر پرنٹ اٹھوائے ہیں. اچھا. کہ جو ملزم ہے محمد اکرم یا دیگر کوئی اور ان کے ساتھ ملزمان ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری موجودگی ہی نہیں ہے یا یہ جائے وقوع ہی نہیں ہے. وقوع تو کہیں اور ہوا ہے, میں تھا ہی نہیں, میری عدم موجودگی میں کسی نے لاش یہاں رکھ دی ہے یا کچھ بھی اس طرح. اس سوال کو ہم نے خاص طور پہ مصر میں دیکھا ہے اور اسے ڈیل کی ہے. اس کے علاوہ ملزم کی گرفتاری مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ ملزم بہت چلاک تھا. یہ اپنے موبائل فون میں جو اپنی سم استعمال کرتا تھا وہ کسی کو کال کر کے تھوڑے منٹ سیکنڈ کے لیے فوراً پھر موبائل فون بند بھی کر دیتا اور سم نکال بھی دیتا تھا. اسی گرفتاری کے لیے ہم نے لاہور بھی ریڈ کیے تھے. اس کے علاوہ مظفر گڑھ بھی ریڈ کیے تھے اس کے کیونکہ یہ بیسیکلی پیر جہان بستی پیر جہان ہے مظفر گڑھ. اچھا. یہ کللواد روڈ علی پور روڈ پہ ہے. علاقہ تھانہ صدر مظفر گڑھ لگتا ہے. اچھا. وہاں بھی ہم ریڈ کے لیے گئے تھے تو لوکیشن کے تھرو اسے ہم نے گرفتار کیے 24 تاریخ کو 24/9/2024 کو گرفتار ہو گیا ہے اور اس نے اس مان بھی لیا ہے کہ میں نے ہی اسے قتل کیا. کلیم صاحب بیسیکلی ملزم کیا کہتے ہیں کہ وجہ عناد کیا تھی, اس نے قتل کیا کیوں ہے؟ وجہ عناد مختلف پہلے تو مختلف جھوٹ بولتا رہا ہے. اچھا. کہ میں اسے اغوا کر کے کوئی اغوا تمام پیسے لینا چاہتا تھا. اچھا. اس سلسلے میں. اچھا. لیکن بیسیکلی کوئی وجوہات تھیں اس طرح کے کیونکہ یہ احمد احسان جو مقتول ہے نا ان کا فیملی ٹیلر بھی تھا. اچھا. اور ان کی فیملی جو اکرم ہے ملزم ان کی فیملیز بھی ان کے گھر آتی جاتی تھی. ان کے 2014 سے یہ یہاں گارڈن ٹاؤن میں تھا اور احسان کریم ہے جو احمد احسان کا والد ہے وہ 2017 میں یہاں آ گئے تھے. اچھا. وہ بہت اچھی فیملی ہے, شریف فیملی. تو ان کے گھریلو تعلقات بھی اس طرح کے تھے. تو یہ شکی مزاج قسم کا شخص تھا. کون؟ ٹیلر ماسٹر. ٹیلر ماسٹر. اچھا. اکرم شکی مزاج قسم کا اور شکی القلب سخت دل بندہ تھا. اچھا. تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا جھگڑنا اس کی عادت تھی. کلیم صاحب آپ تو اس کا زیادہ ارد گرد والے دکانوں کے ساتھ زیادہ بھی اس کا میل جول نہیں تھا, اتنا بیٹھنا بھی نہیں تھا. یعنی آیا اپنے کام سے کام کا سخت دن تک کسی کے ساتھ منہ ماری کرنی, بدتمیزی کرنی, تنہائی پسند ہو جانا, اس طرح کا شخص تھا. اچھا. تو چھوٹی سی بات پہ اس نے قتل کر دیا. انتہائی افسوس کی بات ہے. کلیم صاحب میں آپ سے یہ بھی ضرور پوچھوں گا اس کیس کے ریلیٹڈ آپ کے اوپر پریشر کتنا تھا؟ اس کیس کے ریلیٹڈ پریشر تو ہر مقدمے میں تقریباً 302 میں ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ ملتان پولیس میں کوئی اس طرح کی روایت نہیں ہے کہ پریشر میں آ کر کوئی 302 کا یا کسی قسم کی کوئی تفتیش میں میرٹ سے ہٹ کے کوئی تفتیش کی جائے. اس طرح کی کوئی روایت نہیں, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات ہے نہیں. کلیم صاحب کیس کو کس طرح سے آپ لے کر آگے چلیں گے کہ ملزم کو آپ کڑی سے کڑی سزا دلوا سکیں؟ وہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ہم نے ایک ایک چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے جس کی وجہ سے ملزم کو شک کا فائدہ ہو. وہ ہم تمام چیزیں اس میں PFSA کو بھی بلوایا تھا, فنگر پرنٹ بھی اٹھوائے ہیں, جو وہاں پہ خون موقع موجود تھا وہ بھی ہم نے قبضے میں لیے ہیں. وہ چیزیں تمام اشیاء وہ ہم ایک موقع جو تھا اس کو مکمل طور پہ سیو کیا ہے اور اس کو مصر میں بھی لے کے آئے ہیں. مصر میں بھی. اور جو لوگوں نے گواہیاں دی ہیں وہ اکرم ملزم کے ساتھ وہ جو بیٹھا ہوا تھا دکان پہ احمد احسان مقتول وہ بھی ہم نے اپنے مصر میں لے کے آئے ہیں. اچھا. یہ نہ ہو صرف پولیس کی گواہیاں بلکہ عام عوام نے جو بھی دیکھا وہ گواہیاں وہ بھی دے. کلیم صاحب ہمارا بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ ملزم کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے اور اس طرح کے جتنے بھی ملزمان ہوتے ہیں اسپیشلی انہیں تو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا. بالکل کڑی سزا انشاءاللہ ہم دلوانے کی کوشش کریں گے. مکمل ہمارا
اعتماد ہے اس بات پہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اسے سزا ملے۔ کلیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ مہربانی، ناظرین، تھینک یو جناب روئی ٹی وی کا اس بہت کیس بہت کے- شکریہ۔ اس کیس کے تفتیشی آفیسر کلیم اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کی جانب سے ساری تفتیش بتائی جا رہی تھی کہ کس طرح سے تفتیش بڑھائی گئی آگے، کس طرح کے تمام تر ایویڈنسز کو کلیکٹ کیا گیا، کس طرح سے ایویڈنسز کو کلیکٹ کرنے کے بعد صفحہ مثل پر لایا گیا اور صفحہ مثل پر لانے کے بعد کس طرح سے ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے اہل علاقہ بھی موجود ہیں اور مقتول احمد کے دوست بھی موجود ہیں، جن کے ساتھ احمد پڑھتا بھی رہا، شام کے اوقات میں یہ آپس میں کھیلتے بھی تھے، ڈسکشنز وغیرہ بھی کرتے تھے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے احمد کے دوست اور اہل علاقہ جو کہ ان کے ہمسائے بھی ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے بھائی جان یہ بتائیے گا کہ احمد کو آپ کتنے عرصے سے جانتے تھے اور وہ آپ کے ساتھ پڑھتا تھا؟ جی احمد کو میں تقریباً کوئی 6-7 سال سے جانتا ہوں۔ اچھا، ہاں جی، آپ یہیں کی رہائشی جی ہیں؟ میرا وہ سامنے والا گھر ہے۔ اچھا ہاں جی۔ صحیح، تو آپ یہ ٹیلر ماسٹر کو کتنے ٹائم سے جانتے تھے؟ یہ جب سے یہاں پہ آئے ہم اسی سے کپڑے وغیرہ سلوا رہے ہیں۔ اچھا، آپ بھی اسی جی، سے ہی جی، کپڑے سارے سلواتے سے تھے؟ احمد بذات خود لڑکا کس طرح سے تھا؟ بذات وہ خود کافی اچھا تھا، اخلاق میں بھی اور دوستی یاری میں بھی اچھا تھا، اچھا۔ کوئی الٹی مطلب کوئی حرکت کچھ نہیں تھی۔ اچھا، تو آپ کا جس طرح سے وہ دوست تھا، ہمسایہ بھی تھا، تو کبھی آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہو؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ، کبھی نہیں ہوا؟ کبھی نہیں ہوا۔ کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اچھا، تو یہ ٹیلر ماسٹر یہاں پر جو رہتا تھا، جی۔ اس کا بھی کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا تھا؟ ہاں اس کا جھگڑا ہوتا رہتا تھا، یہ اصل میں ایسے نشہ وغیرہ کر کے تو۔ اچھا، تو آپ یعنی احمد کے ساتھ ویسے کس طرح کا تعلق تھا آپ کا؟ احمد دوست یاری جیسے ہوتی ہے، ٹھیک مطلب ہے۔ اسلام دعا اچھی تھی، ٹھیک ویسے ہے۔ محلے کا وہ تھا۔ ٹیلر ماسٹر جو تھا وہ؟ ٹیلر ماسٹر ہم سارے کپڑے اسے سلواتے تھے، لیکن اس کا اخلاق سب کے ساتھ ٹھیک تھا، اچھا لیکن وہ نشہ کر کے ادھر محلے والوں میں لڑائی کرنا، آ کے اچھا۔ رات کو پی کے نکل آنا باہر۔ اچھا تو اچھا ویسے سب کے ساتھ خواتین بھی آتی تھی تو ان کے ساتھ سب صحیح تھا، مطلب اچھا۔ کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، مطلب اخلاق وائز ٹھیک تھا ان کے ساتھ۔ کتنے ٹائم سے اس کی یہاں پر دکان تھی؟ اس کو 6 سال سے زیادہ شاید ہو گیا ہے۔ اچھا، ہاں۔ اور مقتول جو احمد ہے اس کی کیا ایج تھی؟ اس کی 20-19 ایسے ہی تھی، اچھا 19-20 جی، اس جی۔ کی ایج تھی، اور جو ٹیلر تھا اس کی کیا ایج اس کی ہوگی؟ 35 پلس تھی اچھا، شاید۔ تو یہ آپس میں کبھی آپ یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہاں دکان پر وہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا احمد اس کے بعد؟ ہاں ہم بھی اکثر جا کے بیٹھ جاتے تھے، وہ مطلب محلے کا ہے اور اچھا۔ جا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی۔ اچھا، تو یعنی آپ بھی یہاں پر بیٹھ جاتے تھے، محلے کے اور لڑکے ہاں، بھی آپ بالکل ایسے یعنی ایسے ٹائپ آف اس سے ہاں، دوستی بھی تھی، دوستی گپ تھی، شپ بھی اسلام کرتے دعا، تھے؟ ہاں۔ اہل علاقہ آپ بھی یہیں پر جی، رہتے جی۔ ہیں، سامنے آپ جی، کا جی۔ گھر ہے، تو ظاہری سی بات ہے پریشانی تو ہوگی، ایک بالکل ڈر ایسی بات ہے، خوف تو بہت بیٹھ گیا ایسی- ہوگا۔ ایسی بات ہے، بالکل سنسان ہو جاتا ہے گھر، ظاہر ہے، جیسے ظاہر رات کے ہے۔ ٹائم ہر کوئی باہر نہیں نکلتا، کوئی خوف یعنی سا پیدا ہو پہلے گیا۔ پھر کوئی نہ کوئی پہلے نکل نہ آتا کوئی، تھا، ہاں جی، لیکن اب سے وہ خوف وغیرہ ہے کہ کوئی باہر نہیں یعنی آتا۔ اپیل آپ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ احمد کو انصاف ملنا جی، جی، چاہیے، بالکل ایسی بات۔ جو قاتل ہے اسے کیفر کردار تک جی، پہنچنا جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر اہل علاقہ بھی موجود تھے، احمد کے دوست بھی موجود تھے، جن کی جانب سے یہی اپیل اور یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر ماسٹر اکرم کی کافی ٹائم سے یہاں پر دکان تھی، وہ یہاں پر دکان بھی کھولے ہوئے تھا، یہ لوگ بھی اسی سے ہی کپڑے سلواتے تھے، لیکن ایک اپیل اور ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو مرکزی ملزم ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ SHO تھانہ کتب پور محمد اکبر صاحب موجود ہیں۔ اکبر صاحب سب سے پہلے آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ اکبر صاحب ایک بڑا ہینیس کرائم تھا، یعنی ملتان شہر میں اس طرح کے ہلکا پھلکا کرائم سرزد ہو جانا یہ عام روٹین کی بات ہے، یعنی چوری ڈکیٹی، کسی سے کوئی چیز سنیچ کر لی جاتی ہے، یہ ایک روٹین میٹر ہے، لیکن اس طرح کا ایک وقوع اکبر صاحب کے ایک بچہ جو کئی دن سے پہلے لاپتہ ہوتا ہے، دین اس کے بعد اس کی لاش ملتی ہے، ملزم فرار ہو جاتا ہے، ٹوٹلی بلائنڈ مرڈر تھا، کتنا زیادہ مشکل تھا آپ کے لیے ملزم کو ٹریس کرنا، اور آپ تک اطلاع کیسے پہنچی تھی؟ میرے پاس اس کے والد کی طرف سے اطلاع آئی کہ میرا بچہ صبح سے لاپتہ ہے 15 پر۔ میں موقع پر پہنچا، اس کا والد مجھے ملا، میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ میرے پاس، درخواست دو، میں آپ کی کارروائی کرتا ہوں۔ اس نے کہا اگلے دن آؤں گا، ابھی میں اپنی تسلی کر رہا ہوں۔ دوسرا دن وہ آیا میرے پاس، میں نے اس کو کہا، تحریری درخواست دی اس نے، میں نے اس کا 365 کا مقدمہ درج کیا، جس میں وہ احمد رضا جو مقتول ہے وہ مغوی تھا، لیکن اس کے والد نے نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ اس پر ہم نے اپنی جدید ٹیکنالوجی حاصل کر کے CDR حاصل کی،
مقتول کی اور اس کے والد کی، اس میں کچھ چند دنوں کے بعد ہمیں دیگر کالر کے علاوہ یہ اکرم درزی کا کال بھی ملی۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا، یہ جو مرئی ہے اس سے، تو اس نے بتایا کہ یہ ہمارا فیملی درزی ہے، عرصہ دراز سے ہمارے تمام کپڑے وغیرہ یہ سیل کرتا ہے اور رابطے میں بھی ہے، ہمسایا بھی ہے، اس پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہم دیگر جو تھے بی پارٹی ان کو بھی رابطے میں رہے، کچھ لوگوں کو ہم نے شامل تفتیش بھی کیا۔ آخرکار 9 کو اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ اس درزی کی دکان سے ملی۔ وہ میں کال آئی کہ یہ دکان کافی عرصے سے بند ہے۔ میں خود موقع پر گیا، اس کی جو ہے دکان کے تالے وغیرہ توڑے ہم نے، ڈیڈ باڈی ملی، اس میں تمام ایجنسیوں کو میں نے بلوایا، پی ایس ایف والے بھی آئے، سی آر او برانچ کے، دیگر ایڈی ویلفیئر 1122، اور وہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ بدیان نے شناخت کر لی۔ پھر ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا، اگلے دن وہ پوسٹ مارٹم سے فارغ ہو کر ڈیڈ باڈی ورثہ کے حوالے کر دی۔ مظفر گڑھ کے رہنے والے تھے، وہ اپنی ڈیڈ باڈی لے کر مظفر گڑھ چلے گئے۔ 2 دن 3 دن کے بعد ہم نے ان کی سی ڈی آر حاصل کیے، اس میں یہ جو اکرم درزی ہے اس کا پھر نمبر آن ہوا لاہور۔ جب یہ لاہور نمبر آن ہوا اور 1-2 کالوں کے بعد بند ہو گیا، میں اور یہ کلیم انسپیکٹر اپنی نفری ایلیٹ کی نفری افسران سے اجازت لے کے وہاں پہنچ گئے۔ ہم نے بڑی کوشش کی، 2 دن وہاں رہے، لیکن اس کا نمبر آن نہ ہوا، یہ وہاں سے نکل گیا۔ اس کو پتہ چل گیا یا جس طرح بھی ہے کہ پولیس میرے پیچھے ہے۔ یہ 24 تاریخ کو گارڈن ٹاؤن اس کا ایک نمبر آن ہوا، اس نے ایک لڑکے سے بات کی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی، اس کے بعد فارورڈ ہو، ہم اس کی لوکیشن لے کر آئی ٹی والے کو ساتھ لے کے وہاں پہنچ گئے۔ ہم وہاں سے اس کو گرفتار کیا، 25 کو اس کا ریمانڈ لیا، مسلسل اس کی ہم نے تفتیش کی، اس میں اس نے اپنے مکان سے آلہ قتل بھی برآمد کروایا، اور جو مقتول کا موٹر سائیکل تھا 125 وہ اس نے پیر جہانیہ مظفر گڑھ اپنے وائی گاؤں سے برآمد کروایا۔ اس کے بعد اس کا جو ہے ریمانڈ پورا ہو گیا تو یہ جوڈیشل چلا گیا۔ اکبر صاحب، ملزم کیا کہتے ہیں، وجہ عناد کیا تھی، اس نے مرڈر کیوں کیا ہے، کس بات سے مرڈر کیا ہے اس نے؟ اس کی کوئی مین وجہ نہیں ہے جس سے اتنا بڑا افینس یہ کر لیتا۔ یہ آپس میں دوست ہی تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے۔ کتنے عرصے سے دوست تھے یہ ہم سائے تھے آپس میں، گھر بھی ساتھ ساتھ ہی ہے۔ اچھا، بروز وقوع بھی یہ جو مقتول ہے اس کو کافی لوگوں نے اس کی دکان میں بیٹھا ہوا سگریٹ پیتا ہوا دیکھا ہے۔ اس کے بعد ان کی معمولی باتوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو یہ اعلیٰ قتل جو ہے یہ چھری ہے، چھری نما کافی لمبی چوڑی، یہ دکان میں تھی۔ اچھا، اسی لڑائی کے موجب سے اس نے، رات کا ٹائم تھا، اس نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ اچھا، تو اکبر صاحب ملزم کیا کہتے ہیں، اس نے کافی دنوں سے پلاننگ کی ہوئی تھی یا سڈن ہی ان کا معاملہ ہوا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی اس نے، میرا پہلے اس کا منصوبہ تھا یا میں نے کوئی اس کو مارنا تھا یا اس کی کوئی وجہ نہیں، وہ ایسی بات۔ تو پھر اس نے چھری اپنے پاس کیسے رکھی؟ یہ تو روٹین میں اس کے پاس جو اچھا، روٹین میں اس کے بعد اس کی دکان پر ہی پڑی؟ دکان میں پڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد ملزم فرار ہو گیا یعنی؟ ہاں، ملزم مجھے پتہ چلا کہ بندہ قتل ہو گیا ہے، اس کو تو پتہ چل گیا، ہمارے لیے تو وہ مغوی تھا، وہ دکانیں اس لیے بند تھی، لوگ آتے جاتے تھے اپنے کپڑوں کے سلسلے میں، ہم بھی چکر لگاتے تھے، ہمارے پاس بھی وہ ریکارڈ تھا اس کا سی ڈی آر میں۔ تو جب ڈیڈ باڈی مل گئی تو پھر تو کنفرم ہو گیا، اس کے بعد ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب اسی ہی کیس کے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک میسج ضرور لینا چاہوں گا اپنی نوجوان نسل کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے لیے، کہ جو قتل ہونے والا ہے وہ بھی نوجوان تھا، جس نے جو قاتل ہے وہ بھی نوجوان تھا، یعنی آپس میں دوست بھی ہیں، دوستوں کے ساتھ تو انسان کا ویسے ہی کوئی پردے والی بات نہیں ہوتی، انسان آتا جاتا ہے۔ تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے دوستوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور اسپیشلی نوجوانوں کے لیے، کہ کس چیز کی احتیاط کی ضرورت ہے اور کیا کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ میں اپنے
भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों से और अहले इलाका से इस बात की तवक्को करता हूँ कि अपने बच्चों की निगरानी करें, अपने बच्चों के जो दोस्त हैं उनकी सोसाइटी जो है उस पर भी नज़र रखें। अगर बच्चा जिस सोसाइटी में रह रहा है उसमें गलत आदमी के साथ दोस्ती लगा रहा है तो उस पर नज़र होगी तो उसे हटाया जाएगा। उसके अलावा जब बच्चा दोस्ती करता है उसको इल्म नहीं होता कि ये बंदा क्रिमिनल है या ये किस का फिक्रदार का है या किस मालिक का है। एक स्टूडेंट है उसको चाहिए कि अपने स्टूडेंट से दोस्ती रखे, ना कि उसका एक ताजरों से या किसी दुकानदार से या किसी ऐसे बंदे। उसके वालिद को चाहिए कि वो आता जाता दुकान पे अपने कपड़ों को लेने देने के खातर जैसे भी है बच्चों का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपने बच्चों के दोस्तों में बंदा शामिल होता है किसी पे एतमाद नहीं किया जा सकता। अब इस मुल्ज़म पे इस फैमिली का पूरा एतमाद था लेकिन वही जालिम निकला। हमने तो हर तरह से देखना होता है कि कौन कितने पानी में है। और उसमें ये जो अकरम दर्जी है ये कोई क्रिमिनल नहीं था या इसका ये नहीं था, इसने वो जो कत्ल किया है उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है, इसको सजा भी मिलनी चाहिए। और वह हर वालिदैन को ये ख्याल करना चाहिए कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, कड़ी नजर रखनी चाहिए और बच्चों की सोसाइटी को खास तौर पर पॉजिटिव किस तरह से रखना है, नेगेटिविटी से किस तरह से बचाना है। अकबर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने तमाम तर डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। अल्लाह ताला आपको मजीद इस्तकामत दें, कामयाबी दें तमाम केसेस में। नाजरीन SHO थाना कुतुबपुर मोहम्मद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से डिटेल्स बताई जा रही थी इस केस के रिलेटेड कि किस तरह से सारा वकूआ सरजद होता है। सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ SP कैंट डिवीजन ताहिर मजीद साहब मौजूद हैं। ताहिर साहब आपका बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें वक्त दिया। सर इस केस के रिलेटेड अगर डिस्कशन की जाए तो सर इस केस की तफ्तीश एज अ पुलिस ऑफिसर इसको लीड करना, इसको कमांड करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था सर आपके लिए? जी थैंक यू वेरी मच। ये केस जो था वो शुरू में चूँकि नामालूम था, एक बच्चा था जो स्टूडेंट था अहमद रज़ा उसका नाम था, वो मिसिंग हो जाता है 31/8 को। उसके बाद उसका सेल फोन ऑफ हो जाता है, बल्कि उसके गुमशुदा होने से एक दिन पहले उसका सेल फोन ऑफ हो जाता है। तो पूरे पेरेंट्स फैमिली सारी परेशान थी भी बच्चा कहाँ गया। बच्चे की एक्टिविटीज़ चेक की गई तो अच्छी थी वो, यानी वो कोई बुरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, वो उसकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ थी। तो ये 8-10 दिन लग गए इस काम में, हमने मुख्तलिफ डाटाज लिए, उसमें वर्क किया। तो एट द एंड जाके तो जो कहानी खुली वो एक शॉप थी, वो इनके जानने वालों की थी, वहाँ से स्मेल आई, उस शॉप को ब्रेक किया गया। जब ब्रेक किया गया तो अंदर से अहमद की डेड बॉडी जो थी वो रिकवर हो गई। वो इंसिडेंट कुछ इस तरीके से हुआ कि ये एक टेलर था, उसका इसके साथ दोस्ती थी, वो इनका पर्सनल टेलर था, अकरम उसका नाम था। तो वो किसी बात पर आपस में उलझे, तो वो अकरम जो था वो इतना कोई गुस्सीला और इतना सख्त मिजाज आदमी था कि उसने वो थोड़ी सी जो गुफ्तगू थी आपस की गर्मी सर्दी, उस पर वो इतना रैश हुआ कि उसने इसको धक्का दिया और धक्के से वो सिलाई मशीन पे गिरा जहाँ से वो इंजर्ड हुआ। फिर आपस में लड़ने लगे। लड़ाई से पहले ही अकरम ने उस पर हमला करके उसको छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया और मल्टीपल इंजरीज उसको दी। हालांकि ये बच्चा था, छोटी एज का था, अकरम बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उसने बहुत ज़बरदस्ती उसको इंजर्ड किया। और इंजर करने के बाद इसका मोटरसाइकिल मोबाइल लेकर वो चला गया। इसने मोटरसाइकिल जो था वो फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, मोबाइल को डिस्पोज किया। इसको अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने, CRO की टीम ने, CI की टीम ने, SHO तफ्तीशी, हमने इसको ओवरऑल सुपरवाइज किया, दिन रात एक मेहनत करके फिर उस एक्चुअल एक्यूज को पकड़ा, उसको बिल्कुल तमाम रिकवरीज की और उसके बाद उसको चलान किया। सर एज अ कमांडर आपके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि सर स्टार्टिंग में तो ये एक अगवा का पर्चा था, देन उसके बाद फिर लाश का मिलना, मुलजिम का फरार होना, आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए कितनी मुश्किलात थी सर? जी काफ़ी मुश्किल होता है। जो लोग बेचारे इस कंडीशन में हमारे पास पेरेंट्स फैमिली आती है उनको सेटिस्फाई करना वो काफ़ी टफ होता है। तो मेहनत की, उसमें अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, वो आसानी हो गई।
बंदा पकड़ा गया, डेड बॉडी रिकवर हो गई, मोटरसाइकिल रिकवर हो गया। तो अब वो जो बंदा चला गया उसका तो नहीं किया जा सकता नुकसान का अजाला, बट एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए ये चीज़ किसी हद तक तसल्ली तलब होती है कि उनके एक्चुअल एक्यूज पकड़े गए। उसमें अल्लाह ताला ने सर बेसिकली अगर तफ्तीश के रिलेटेड बात की जाए तो तफ्तीश कितनी ज़्यादा मुश्किल थी इस केस की? टफ होती है। जैसे अब कोई केसेस जिस पे आई विटनेसेस हों, जिस पे चीज़ें फ़ौरन रिकवर हो जाएं, तो वो अदालत के लिए फैसला करना भी आसान होता है। नामालूम केसेस में सबसे पहले उसको ट्रेस करना होता है, ट्रेसिंग के बाद एक्चुअल एक्यूज को पकड़ना होता है, फिर एक्चुअल एक्यूज को पकड़ के चीज़ों को रिकवर करना होता है। तो ये 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स भी ले जाते हैं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मुलजिमों को फ़ायदा दे रहे हैं। सर इसी ही केस को आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपसे सोसाइटी के लिए, स्पेशली नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि सर जो मकतूल है उसकी उम्र तकरीबन 19-20 साल के करीब है, जो कातिल है वो 34-35 साल के है, तो सर सोसाइटी के यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए मेरा मैसेज ये है कि इंग्लिश सेइंग है, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अपनी एज ग्रुप के साथ आप बेटा इंटरेक्ट करें। लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो एज डिफरेंस है मैं इसको इस सोसाइटी में प्रॉपर नहीं देखता। अगर आप बच्चे की एज 20 साल है तो उसे उस 20, 22, 18 में उठना बैठना ही सूट करता है। अगर एक 20 साल का बच्चा 35 साल के बंदे के साथ उठ बैठ रहा है तो ये एक थोड़ा सा अननेचुरल सा लगता है। इसी तरह बड़े लोगों के साथ छोटे बच्चे, वो भी कोई सूटेबल फील नहीं होता। तो बच्चे अपनी कम्युनिटी में उठें बैठें, वहीं इंटरेक्ट करें और पेरेंट्स उन पर नज़र रखें। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और सर हम एज के जो लोग होते हैं उनके ख्यालात भी सेम होते हैं। जाहिर सी बात है जब इतना एज डिफरेंस आ जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मामलात बिगाड़ का शिकार होने का भी खदशा होता है। बिल्कुल सही। सर आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन, एसपी कैंट डिवीजन ताहिर मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से इस केस के रिलेटेड बताया जा रहा था। मैसेज यकीनन वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए यही है कि सोसाइटी को यही चाहिए कि अपनी ही हम एज जितने भी लोग होते हैं उनके ख्यालात भी सेम होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप एक बड़ी उम्र के बंदे से ताल्लुक़ रखते हैं, दोस्ती रखते हैं, तो उसके ख्यालात भी डिफरेंट होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पर ख़ुसूसी नज़र रखें और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने ही तरह के या अच्छे लोगों में उठना बैठना रखें ताकि वो आगे चलकर मुआशरे का एक अच्छा शहरी और मुआशरे की बागडोर जब संभालें तो मुआशरे की बागडोर अच्छे लोगों के हाथ में हो। पर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्यों हमारी सोसाइटी में इस तरह का एक्सट्रीम लेवल का बिहेवियर और एग्रेशन पाया जा रहा है? दर्जी, उसका दोस्त, एक अरसा दराज 10-12 साल से वो दर्जी वहीं पर उसकी दुकान है, उसका दोस्त जिसकी करीबन उम्र 19 से 20 साल है, उसने क्यों मर्डर किया? डॉक्टर साहब, नफ्सियात क्या कहती है कि जब इंसान मर्डर करता है वो कौन से लेवल पर होता है? थैंक यू सो मच। मैं आपको 2 बातें इस ज़मीन में पेश करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी केस है जिसमें इंसान मर्डर करता है या डाइवोर्स करता है, वो प्ली ये लेता है कि मैंने ये सारा काम गुस्से की बुनियाद पे, मैं तैश में आ गया, गुस्से में आ गया। और मैं इस बात को इतना वेटेज नहीं देता कि गुस्सा जो है वो आप उसमें इतना एक्सट्रीम आप कदम नहीं उठा सकते। ठीक है, बुनियादी तौर पे एक एग्रेशन का लेवल है, वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको एक तवील अरसा दरकार होता है। एक दिन में कोई भी शख्स अपनी बीवी को तलाक देने की नौबत पे नहीं पहुंचता। इसी तरीके से कोई आदमी किसी को कत्ल करने की जो नौबत है वहां तक एक दिन में नहीं पहुंचता। और कोई भी सडन ये नहीं कह सकता कि मुझे तहश आया, मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से में आके मर्डर कर। ठीक है, अब इस केस में जो सिनेरियो बयान किया जा रहा है वो ये है कि उसने जैसे धक्का दिया, उसको चोट भी लगी बैक साइड पे। तो अगर एग्रेशन होता तो उस लेवल पे जहां पे एक बच्चे को चोट लगी है कमर में, वहां पे एग्रेशन कूल डाउन हो जाना। ठीक है, ठीक है। लेकिन वहां पे वो एग्रेशन ना कूल डाउन होता है, ना वो उसको रिकवर करता है, ना उसको एहसास हमदर्दी पैदा होता है। उसके बजाय वो छुरियों के पैदर पे वार करता है। इसका मतलब ये है कि ये सारा प्लान्ड सीन है। ठीक है, छुरियां वहां मौजूद होना,
اور پھر چھریوں کا بے تحاشا وار کرنا اور پھر بے دردی سے وار کرنا، یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ اشارہ کر رہی ہیں، وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ اگریشن کا متقاضی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا ریونج ہے، ایک بدلہ ہے، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس میں آنر والی بات بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اچھا ایون کے ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، ایون کہ اس میں یہ بھی چیز آئی ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کہ ایک تو چھریوں سے کیا گیا، اس کے بعد بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے اپنی جو بڑی والی کینچی ہوتی ہے اس نے ایون کہ اس کے پیٹ سے لے کے اور سینے تک اس سے بھی وار کیا ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ ریونج ہے، یہ بدلہ ہے۔ کس چیز کا؟ جی اب دیکھیں یہ بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک ملزم کی کیس ہسٹری اس سے نہیں لی، ٹھیک ہے، ابھی اس کو ہم نے ڈائگنوز نہیں کیا، اور یہ واضح اشارہ ہے کہ کوئی بہت بڑا ریونج ہے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لین دین کا تنازع ہو؟ لین دین کے تنازع میں آپ مرڈر کرتے ہیں، اذیت نہیں دیتے، مرڈر ہو گیا اس میں لین دین میں مرڈر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، آپ ذہنی طور پہ اتنے زچ ہو جاتے ہیں یا پیسے لینے والا آپ کو اتنا زچ کر دیتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یار میں جب تک اس کو اپنے راستے سے نہیں ہٹاؤں گا، میں اس کو قتل نہیں کروں گا تو میری بقا نہیں ہے، میری گنجائش نہیں ہے، مجھے یہ نہیں چھوڑے گا، یا اس نے اتنا زچ کر دیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے، اسے میں نے راستے سے ہٹانے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قتل کرتا ہے کم سے کم زخم دے کر، مطلب قتل ہو گیا، وہ اپنا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس میں اس نے مارا ہے، مارنے کے بعد اس نے پھر بے تحاشا مارا ہے، اور پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اس نے کینچی سے اس کو نیچے سے اوپر تک مطلب وہ کٹ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زندہ کو تو کٹ نہیں کر سکتا، کٹ کیا ہوگا اس نے لاش کو، جب وہ مر گیا ہوگا پوری تسلی اس نے کی کہ میں اس کو کاٹوں، وہ جو وحشیانہ پن ہے، یہ میں اس کو وحشیانہ پن کہوں گا، یہ جو وحشی درندہ جب وہ بنا ہے، یہ بنیادی طور پہ اس بدلے کی آگ ہے جس کو اس نے کینچی سے کاٹ کے اس کا سینہ ٹھنڈا کیا، اپنا سینہ ٹھنڈا کیا ہے، یہ بدلے کی آگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب حل کیا ہے؟ سوسائٹی ہماری کیوں ڈی ٹریک ہو رہی ہے، اسپیشلی یوتھ کیوں ہماری ڈی ٹریک اور ڈی ریل ہو رہی ہے؟ حل کیا ہے اس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر جو ایشوز ہیں ان کا کوئی رائٹ پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ان ایشو کو ریزالو کیا جائے، مثلا جیسے پولیس ہے، پولیس ہماری بہت کم تعداد میں ہے، آبادی زیادہ ہے، پولیس کا اور آبادی کا ریشو بہت کم ہے۔ سب سوسائٹی کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہم اپنے اینڈ پر، والدین اپنے اینڈ پر، یا لوگ، یا ہم، اگر میں ایک ایون انڈیویجول کی بات کروں، ہم اپنے اینڈ پر کس طرح سے ان تمام چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ سوسائٹی کے لیے کیا؟ سوسائٹی کے لیے جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آؤٹ اسپوکن ہونا چاہیے، آپ کو بہادر ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی ایویڈنس ہوا ہے، کوئی ایسی کوئی چیز واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، یا کوئی لین دین کا معاملہ ہے جو آپ سے ریزالو نہیں ہو رہا ہے یا وہ شدت کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کو انوالو کریں، آپ قانون کو انوالو کریں، آپ پولیس کو انوالو کریں، آپ عدلیہ کو انوالو کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان معاملات کو خود اس میں کودیں اور اس کی انٹینسٹی کو بڑھائیں۔ یعنی کہ جو لین دین کے معاملے ہیں، عزت کے معاملے ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس غلطی کے بعد آپ کو چاہیے کہ فی الفور آپ اپنی فیملی کو آگاہ کریں، اپنی فیملی کو انوالو کریں، تاکہ آپ اس کے آنے والے جو اثرات ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ یہ ایک اس کا بہترین پاسبل حل ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ سے غلطی ہے، آپ سے پیسے کسی کے نہیں دیے جا رہے، آپ اپنی فیملی کو انوالو کریں، آن بورڈ لیں، وہ کوئی نہ کوئی اور قانون کا سہارا لیں، اور وہ کوئی عدالت کا سہارا لیں، پاسبل سولوشن نکال دیں۔ بالکل سولوشن۔ ڈاکٹر صاحب سو نائس ٹو ہیو یو ود اس، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ، سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم اپنے اینڈ پر کوئی بھی فیصلہ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لامحالہ کانسیکوینسز اور ریزلٹس جو ہیں بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں، اس کے بھیانک ریزلٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم کسی سے مشورہ نہیں کرتے، جب تک ہم کسی کو آن بورڈ نہیں لیتے، لوپ میں نہیں رکھتے ہم کسی کو، تو اس کی ظاہری سی بات ہے ہمیں جو بہتر لگ رہا ہوتا ہے، جو ہماری سائیکی کے مطابق جو معاملات ہوتے ہیں
ہم انہیں اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے سوسائٹی میں لامحالہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ ڈاکٹر سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے تمام تر ڈیٹیلز اس کیس کے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ ڈسکس کی جا رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے بات ہم کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ جو اکرم تھا، ماسٹر اکرم، اس کا یہاں پر کیا رویہ تھا، کیا معاملہ تھا؟ سب سے پہلے بھائی جان، ایک بڑا آپ کے ہاں ایک وقوع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے بھی ڈرے ہوئے ہیں، آپ خود لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیوں اس طرح کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماسٹر اکرم اس طرح کا تھا بندہ کہ وہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ 2013-14 سے یہ بندے کی یہاں دکان ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اہل علاقہ کے سب کے کپڑے سیتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا سمجھ میں ہمارے بھی نہیں آیا کہ بھی کیا وجوہ بنی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو احمد کے گھر والے ہیں یہ 8-10 سال سے رہ رہے ہیں، اچھا 8-10 سال سے رہ رہے ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، بہت انتہائی شریف لوگ ہیں، اچھا، کبھی ان بچوں کا ہم نے جھگڑا نہیں سنا یہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ بچہ تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اکرم بھی یہاں پر تقریباً کوئی 8-10 سال سے اس کی دکان تھی، اچھا، ہاں جی، ہاں جی۔ رپورٹ اس کی کوئی تھوڑی تھی اوپر نیچے، ٹھیک ہے نا جی۔ سامنے ہمارا گھر ہے اور میری پیدائش بھی یہیں کی ہے، اچھا، ہاں جی، اچھا، یہیں یعنی کی آپ یہ قدیمی یہیں ہی جی رہ جی رہے جی، ہیں؟ میری پیدائش یہیں کی ہے، اور یہ ہمارے اس ایریے کے اندر ہے نا، زندگی کے اندر ایسا پہلا وقوع ہوا ہے، اچھا، ہاں جی۔ اور اس وجہ سے بچے بھی محلے دار بہت خوف زدہ ہیں، خوف زدہ ہوں گے، ڈر جی، جی، بیٹھ جاتا ہے ایک جی، دلوں جی، میں۔ بالکل۔ پھر بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں، ظاہر جی، سی بات ہے آپ کے بھی جی، بچے جی، ہوں گے، بالکل، ہمسائے بھی ہوں گے بالکل، یہاں پر، بالکل۔ تو اس وقت اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو کیمرے کے دار تک اور اس کو سزائے موت ہونی چاہیے اس بندے کو۔ بھائی جی جان جی، یہ بھی بتائیے گا کہ اکرم کو کبھی آپ نے یہاں پر کس سے لڑتے جھگڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا، یا بذات خود احمد سے کبھی اس کی لڑائی وغیرہ دیکھی نہیں ہو نہیں، آپ نے؟ احمد تو بہت شریف بچہ تھا جی، اسٹوڈنٹ بچہ تھا، ہمارا بھی بھائی تھا چھوٹا وہ، اور بہت عرصے سے یہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، 8-10 سال سے رہ رہے ہیں، اور انتہائی شریف لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ 2 بھائی ہیں یہ، اور کزن بھی ان کے یہیں رہتے ہیں۔ اچھا، کبھی کسی ان کی فیملی کا ہم نے یہاں جھگڑا، کوئی لڑائی کبھی بھی نہیں سنی، نہیں دیکھا نہیں کبھی دیکھا، نہیں دیکھا۔ بہت پریشان ہوئے ہوئے کہ اتنا بڑا وقوع ہو گیا یہاں، آج تک ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ میری 35 پلس عمر ہو گئی ہے یہاں، پیدائش بھی میری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ زندگی میں پہلی دفعہ یہ وقوع ہوا ہے۔ یعنی آپ اہل علاقہ مل کر یہی جی جی، ہماری اور مطالبہ اپیل ہے، کرنا چاہتے ہیں؟ اعلیٰ حکام سے ابھی اپیل ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی کڑی سزا دے سزا۔ اور چوک کے اندر اس کو پھانسی دی۔ پھانسی دینی چاہیے، جی، بالکل بالکل۔ بے حد شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے جی۔ ہم بھی یہی اپیل اور مطالبہ کریں گے کہ آپ کو انصاف دلوایا جا سکے۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ایک تو شعور دیا جا سکے اور دوسرا اس کے علاوہ انصاف دلوایا جا سکے۔ ناظرین، جتنے بھی لواحقین تھے، جتنے بھی اہل علاقہ تھے، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے، یہی اپیل اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے جس کا نام ماسٹر اکرم ہے، وہ گزشتہ 10-12 سال سے یہاں پر اس کی دکان تھی، یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے وہ سوٹ سیتا تھا، ٹیلر ماسٹر تھا، لیکن اپیل اور مطالبہ سب لوگوں کا یہی کیا جا رہا ہے کہ ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے یہاں پر، اور اس خوف و ہراس کو کم کرنے کے لیے یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ماسٹر اکرم کو جو مرکزی ملزم ہے اسے قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج کا پورا کیس آپ کو دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ آج کا پورا کیس آپ کو دکھانے کا یہ مقصد تھا کہ اپنے بچوں پر، ان کی کمپنی پر ضرور نظر رکھیں۔ آپ کے بچے کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے جو دوست ہیں وہ کس طرح کے ہیں، آپ کے بچوں کا جو زیادہ تر ٹائم ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ، کس مینٹلٹی کے لوگوں کے ساتھ زیادہ تر آپ کے بچوں کا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے، اس پر ضرور والدین کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچے کہاں آ جا رہے ہیں اس چیز کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ تمام تر چیزوں پر ایک کین آبزرویشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان حسن ملک کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مالک دو جہان اس دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا، اسپیشلی اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھا کریں۔ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔